اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جو مختلف سورہ ہیں قرآن پاک کی، ان کو ہم دیکھیں کہ ان میں مینلی وہ والی سورہ جو ہیں آدھی آلموسٹ آدھی سورہ، جن میں اللہ پاک نے اس سورہ کا آغاز ہی جو ہے وہ قیامت کے ٹاپک اور اللہ کو جواب دہی کے ٹاپک، یا اللہ کے سامنے پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس ٹاپک سے سٹارٹ کیا ہے۔ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے کافی لمبا ہی بیچ میں گیپ آ گیا۔ ہوپ فلی اب میں کوشش کروں گا کہ کنٹینیوسلی ہی آپ کو ڈیلی ایک جو ہے وہ سورہ مبارک کا اس طرح وہ انٹروڈکشن، یا اس کی پہلی جو 15-20 آیات ہیں، اب آگے جا کے تھوڑی چھوٹی سورہ بھی ہوں گی تو وہ انشاءاللہ پوری کی پوری کریں گے۔ ابھی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کی پہلی 10-15 آیات 20 آیات جتنی ہو سکیں اتنی کر دیتا ہوں۔ اس سورہ سجدہ ہے، 32 نمبر سورہ ہے۔ آپ میں پہلی 14 ایک آیات کروں گا، آپ اس کو یقیناً ضرور پڑھیے گا پورے کے پورا، زیادہ بڑی نہیں ہے، میرے خیال سے 30-35 ساری آیات ہیں، تو ضرور پڑھیے گا اسے۔ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1 الف لام میم سے، یہ بھی سورہ الف لام میم سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پہلے تو کتاب کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، جو کہ اللہ پاک نے بالکل قرآن پاک کے شروع ہوتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جہاں سے سٹارٹ ہوئی، اسی بات سے سٹارٹ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تو یہاں بھی اس سورہ کے سٹارٹ میں بھی کتاب کا تعارف کیا جا رہا ہے، اور میں ساتھ میں عربی نہیں پڑھتا، میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ وضاحت دے چکا ہوں، دوبارہ دینا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی نہیں پڑھنی چاہیے اور صرف اردو ہی پڑھنی چاہیے۔ آپ یقیناً ضرور عربی پڑھیے گا، ساتھ میں ضرور پڑھنی چاہیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ صرف یہ ہے کہ وہ اگر عربی بھی ساتھ میں پڑھتا جاؤں گا تو بہت لمبی پھر ویڈیو، پھر وہ 35-40 منٹ پہ ویڈیو چلی جائے گی، تو بہت لمبی ہو جائے گی سننے کے لیے، تو اس لیے میں صرف اردو ہی انشاءاللہ ترجمہ ہی پڑھتا جاؤں گا، آپ ضرور عربی پڑھیے گا۔ آیت نمبر 3، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو جو وہ تہمتیں لگاتے تھے کہ یہ تو خود ہی گھڑی ہوئی کوئی اپنی کچھ چیزیں لکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ ایسے کہتے تھے کہ یہ خود ہی کچھ لکھتے ہیں اور لا کے سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کتاب کا پہلے ذکر کی، پہلے اس کا تعارف کرایا اور پھر بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس بات کو ضرور پڑھیے گا، اس کو خود بھی ڈیٹیل اس کی دیکھیے گا، کوئی تفسیر پڑھ لیا کریں یا خود غور و فکر کیا کریں کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، یہ ضرور پڑھیے گا اس کو، وہ اوپر ایون عربی میں بھی پڑھ لیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی بھی دوست اور سفارشی نہیں ہے، مددگار اور سفارشی نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے، پھر ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو وہ زمین آسمان کے بنانے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے صرف بنا دیا ہے، اللہ خالی خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، تو اس کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، وہی حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے، اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے وہ بھی اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو اللہ پاک کے نزدیک جو دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ آیت نمبر 6، یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ آیت نمبر 7،
جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی. اب یہاں تک تو تھوڑی سی ڈیٹیل، ابھی ہمارا ٹاپک اس طرح نہیں سٹارٹ ہوا، لیکن اب آگے وہی سٹارٹ ہونے لگا ہے. پہلے تھوڑی سی اس کی بیس بنی 5-6 آیات میں. اب یہ جو انسان کو بنانے کی، ہم پہلے بھی بہت ساری سورہ میں اگر آپ کو یاد ہو یا پیچھے ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں سے ہی کہ انسان کو بنانے کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اصل میں بات اسی کنٹیکس میں ہوتی ہے کہ دوبارہ بھی تمہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ مٹی میں مٹی مل جاؤ گے، یہاں بھی وہی بات ہوگی. تو جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. پہلی دفعہ تو مٹی سے بنایا، اور پھر جو ہے آگے وہ جو بھی اب حمل ہونا، حمل ٹھہرنا اور پانی کے نچوڑ اینڈ آل، وہ ساروں کو سائنس پتہ ہی ہے، تو اس میں سے چلا دی آگے. اچھا، آیت نمبر 9، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی. اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. تو یہ آیات ایسی ہیں، انشاءاللہ جب ہم ایولیوشن والا ٹاپک میں ضرور کروں گا، اس میں یہ آیات بڑی، یہ سب سے قیمتی اس میں یہ والی سب سے امپورٹنٹ آیت یہ والی ہوگی کہ یہ دیکھیں کہ پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بے وقت پانی کے نچوڑ سے پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونک دی. تو وہ ایک پورا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اس کو مراحل کو بیان کریں گے انشاءاللہ ڈسکس. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں پچھلی کسی سورہ میں بھی. آیت نمبر 10، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں. تو وہ دیکھیں پورا کنٹیکس بنا کے پھر انسان کو بنانے کی بات کی، اور اب ایگزیکٹلی وہ والی بات جو ہمارا ٹاپک ہے، اور پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک پہ ہے. آپ اینڈ تک بے شک پڑھتے جائیں، ساروں کا آگے یہی ڈیٹیلز ہیں. اچھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی زمین میں مل جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ بنیں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک اس کا جواب اصل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ سے ملنے کے منکر ہیں، اس لیے اس طرح کے بہانے لگاتے ہیں. حالانکہ بات اصل والی ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ اگر پہلے اس نے بنا لیا تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. آیت نمبر 11، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو موت کا فرشتہ جو ہے وہ مطلب وقت مقررہ پر تمہیں فوت کرے گا، جان نکالے گا، اور پھر اپنے رب کی طرف جو جب قیامت کا دن ہوگا تو لٹائے جاؤ گے. پہلے روح پہلے ہی لٹا دی جائے گی، اور جسم جو ہے وہ قیامت والے دن. یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. تو جب وہ دیکھ لیں گے وہ سارا کچھ، پھر تو فوراً کہیں گے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم نے تو سب کچھ، اب ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم بالکل نیک اعمال کریں گے، ہم تو یقین کرنے والے. تو تب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہم جگہ جگہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. اس بات کو اللہ پاک بار بار دہراتے ہیں کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ موقع مانگیں گے پر موقع ملے گا نہیں. موقع یہی ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے. اچھا، آیت نمبر 13، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن ہماری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. تو یہ وہی بات ہے کہ آزادی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ہر شخص کو ہی ہدایت دے دیتا، سارے ہی اللہ جیسے فرشتے ہیں. تو اللہ پاک اگر ہمیں ایسا بنا دیتا کہ ہر ایک کو ہی ہدایت، ہر ایک ہی سیدھی راستے پہ ہوتا، تو اللہ پاک ایسے بھی تو کر سکتے تھے.
لیکن اللہ پاک نے ہمیں آزادی دی کہ تم خود چوز کرو تم نے کہاں جانا ہے، اور وہ چوز کا رزلٹ اللہ پاک آگے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ بات ثابت ہو جائے گی پھر، یا حق بالکل حق ہو چکی ہے کہ ضرور جہنم کو، کہ انسان اور جن جو ہیں یہ برے کاموں کی طرف ہی جائیں گے. ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اچھے کاموں کی طرف جائیں گے، جو جنتوں میں ہوں گے، زیادہ تر برے کاموں کی طرف ہی جائیں گے، اور ان سے اللہ پاک جہنم کو پر کر دوں گا. یہ اللہ پاک نے کہا کہ میری یہ بات حق ہو چکی ہے آلریڈی. اچھا، آیت نمبر 14، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. اور وہ جو لوگ خواہش کر رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ مزہ چکھو جو تم اس دن کو فراموش کرتے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے تم لوگ؟ تو وہ اب آج تم اس دن میں چکھو کہ جس چیز کو جھٹلاتے تھے وہ تمہارے سامنے ہے. اب لگا تمہیں پتا، مطلب وہ چکھنا، مزہ چکھنا یہی نا، کہ اب تمہیں پتا لگا کہ یہ سچ تھا اور حق تھا. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا کہ اس دن پھر اللہ پاک بھی تمہیں ان لوگوں کو بھلا دے گا جو ایسا کریں گے. اور اپنے کیے ہوئے اعمال سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم نے کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو تم نے کیا، یہ نہیں کوئی اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا تھا، یا اللہ پاک نے تمہاری تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا، یا اللہ پاک نے ہی تمہیں برا بنایا یا پیدا کیا، یا مطلب اللہ پاک نے تمہیں جنتوں میں دوزخ میں بھرنے کے لیے پیدا کیا. یا ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے کچھ زبردستی تم سے گناہ نہیں کروائے، نعوذ باللہ، ورنہ تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں. تو اس بات کو پورا سمجھنا چاہیے. پچھلی آیت اور اس کو پورا سمجھیں. وہاں سے کوئی مطلب نکال سکتا ہے کہ یہ تو اللہ پاک نے ہی جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرنا تھا، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ نہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. تم نے قیامت والے دن کو جھٹلایا. یہ بات تو دیکھیں ابھی بھی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ تم نے جھٹلایا. اوپر بھی پہلے بھی پچھلی بھی آیات میں بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، اور پھر آ کے جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے. تو یہ انسان کا اپنے عمل ہے اور جنوں کے بھی. تو اس سے یہ 14 آیات ہیں. اس سے اگلی آیت سجدہ ہے، اگر کوئی پڑھے تو ضرور سجدہ بھی کرے. لیکن اس سے اگلی آپ ایک آیت اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اور اس اتنی ڈیٹیل سے بیان کی جا رہی ہے، تو آپ ضرور پڑھیں. میں سارے بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں اس لیے نہیں کر رہا، لیکن آپ ضرور پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر.